سالار سجل کو احمد کے ساتھ آفس میں بیٹھے باتیں کرتے دیکھتا ہے تو اسے اندر ہی اندر بہت جلن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ سجل سالار کے ساتھ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی، جبکہ احمد کے ساتھ وہ کافی خوشگوار موڈ میں باتیں کرتی نظر آتی ہے۔ تو وہ اپنے دوست عمر سے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں افیئر چل رہا ہے، جبکہ عمر کہتا ہے کہ سجل ان لڑکیوں میں سے ہے ہی نہیں جو افیئرز چلائیں۔ تو سالار اپنے دوست عمر کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں سجل کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کے دکھاؤں گا، کیونکہ میں اس کلاس کی لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، یہ تو جاب کے لیے نکلتی ہی اسی لیے ہیں تاکہ کسی امیر آدمی کو پھنسا کے اپنی زندگی سیٹل کر سکیں۔ اور عمر سے کہتا ہے کہ بہت جلد تمہاری بھی اس غلط فہمی کو دور کر دوں گا کہ سجل ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے، جبکہ عمر سالار کا یہ چیلنج سننے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ سجل کبھی بھی تمہاری جھوٹی محبت کے جال میں نہیں پھنسے گی، کیونکہ جہاں تک میں نے اسے دیکھا ہے وہ اپنی کلاس کی باقی لڑکیوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ دوسری طرف رمشا اور رابعہ سجل کو تیمور پاشا سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے چونکہ اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور رشتے والوں کو بھی بلوا لیا ہے، بلکہ سجل کو بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ کل تم آفس نہیں جاؤ گی۔ سجل شادی کرنا تو نہیں چاہتی، لیکن وہ رابعہ کی طبیعت کے پیش نظر اسے جواب بھی نہیں دے سکتی، ورنہ اسے ڈر ہے کہ کہیں اس کی ماں کی طبیعت پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ اب جب وہ سالار کو بتا دیتی ہے کہ آج کچھ پرسنل کمٹمنٹس کی وجہ سے میں آفس نہیں آ سکوں گی، تو سالار اسے فورس کرتا ہے کہ یہ پریزنٹیشن آپ نے ہی دینی ہے، پورا دن نہ صحیح کم سے کم ہاف ڈے کے لیے تو آپ کو آفس آنا ہی ہوگا۔ تو سجل اپنی ماں کو بہلا پھسلا کے آخرکار آفس پہنچ جاتی ہے۔ اب سجل کو ڈراپ کرنے چونکہ تابش آتا ہے اور ڈراپ کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ سجل بہت پریشان ہے، تو اس سے وجہ پوچھتا ہے، جس پہ سجل اسے بتا دیتی ہے کہ رمشا نے امی کو مجبور کیا ہے کہ میری جلد سے جلد شادی کر دیں، جبکہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، آج تو رشتے والوں کو بھی بلوا لیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ قسمت اس بار بھی ہر طرح کی طرح رمشا کا ہی ساتھ دے گی۔ اب اتنی دیر میں سالار بھی بیسمنٹ میں پہنچ جاتا ہے اور جب سجل کو تابش کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے تو یقین ہو جاتا ہے کہ سجل وہ ہے نہیں جو بظاہر نظر آتی ہے، اندر سے یہ بھی عام لڑکیوں کی طرح ہی ہے، اس کے ایک نہیں بلکہ کئی افیئرز ہیں۔ اب دیکھو نا، آفس میں کسی اور لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور یہاں کھڑی کسی اور لڑکے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے۔ لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا سالار کو ابھی تک نہیں پتا کہ یہ لڑکا وہی تابش ہے جس کی شادی علیزے کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ بہرحال سجل چونکہ صرف پریزنٹیشن دینے کے لیے آفس آئی ہے اور اس کے بعد اس نے واپس چلے جانا ہے، اب سجل ہمیشہ کی طرح بیسٹ پریزنٹیشن بناتی ہے اور اسے پریزنٹ بھی بہت اچھا کرتی ہے، تو سبھی لوگ تو واقعی ہی دل سے اس کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ سالار محض سجل کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے جھوٹ موٹ میں اس کی دل کھول کے تعریف کرتا ہے، اور پھر واپسی پہ بھی سجل کو خود ڈراپ کرنے کے لیے فورس کرتا ہے کہ آپ کو دیر ہو جائے گی، راستے میں اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ مس سجل، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ ہمارے شروع سے لے کے اب تک کے تمام انٹریکشنز بہت خراب ہوئے ہیں، لیکن یقین کرو کہ جب سے مجھے تمہیں قریب سے جاننے کا موقع ملا ہے میں تم سے بہت امپریس ہوا ہوں، تم نہ صرف ایک بہت اچھی انسان ہو بلکہ بہت انٹیلیجنٹ بھی ہو۔ لیکن سجل سالار کی ان تعریفوں سے نہ تو محظوظ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، بلکہ چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھتی ہے۔ سجل کو سالار پہ بھروسہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے اس کا اچھے سے پتہ چل چکا ہے کہ یہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اب دوسری طرف سجل نے چونکہ احمد سے بات کر لی تھی کہ وہ اس کی ماں کے پاس آ کے ساری حقیقت بتائے کہ یہ سارا کھیل دراصل رمشا کا تھا جس میں بدنامی سجل کی ہوئی، تو احمد اس کی ماں سے ملنے کو تیار ہو جاتا ہے، جبکہ رابعہ جسے پہلے ہی اپنی بیٹی کے تمام کرتوتوں کا پتہ ہے سجل سے کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، گڑھے مردے اکھاڑنے کا آخر کیا فائدہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ احمد تو اسی نیت سے واپس آیا ہے کہ اپنی ماں کی موت کا بدلہ رمشا سے لے کے ہی رہے گا، رابعہ احمد سے ملے یا نہ ملے، بہرحال وہ رمشا کو تو برباد کر کے ہی سانس لے گا۔ دوسری طرف ارجمن کی دوست جب حیرت سے اسے پوچھتی ہے کہ تم نے واقعی علیزے کی محبت کو دل سے ایکسیپٹ کر لیا ہے، جس میں ارجمن کہتی ہے کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس غریب انسان سے کر دوں۔ اب ظاہر ہے کہ میں علیزے کی نظروں میں بری تو نہیں بننا چاہتی، میں تو چاہتی ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے،
اس لیے میں بظاہر علیزے اور تیمور پاشا کے سامنے یہ ڈرامہ کر رہی ہوں کہ میں ان کی خوشی میں خوش ہوں، لیکن اندر ہی اندر میں تابش کی ایسی جڑیں کاٹوں گی کہ وہ خود ہی علیزے سے دور ہونے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے تو ارجمن تابش کے مینیجر کو خریدتی ہے، اسے اچھی خاصی رقم کی آفر کر کے تابش کو جاب سے ٹرمینیٹ کرنے کا کہہ دیتی ہے۔ اب تابش کا مینیجر جب ٹرمینیشن لیٹر اسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے رولز اور ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی ہے، کبھی تو وہ لڑکی آپ سے یہاں ملنے پہنچ جاتی ہے، کبھی آپ چائے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس پہ تابش کہتا ہے کہ سر اگر ایسا تھا تو آپ کو کل ہی مجھے سمجھا دینا چاہیے تھا، کل تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، اور ویسے بھی آپ مجھے یوں اچانک جاب سے ٹرمینیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں البتہ آپ مجھے وارننگ لیٹر ایشو کر سکتے تھے۔ جس پہ تابش کا مینیجر کہتا ہے کہ ہوٹل کا مینیجر میں ہوں یا تم؟ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تابش تو سچ میں اپنی جاب کے چلے جانے پہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اپنی ماں کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتا کیونکہ شادی بھی سر پہ ہے، اور اگر اسے یہ سب بتاؤں گا تو وہ مزید پریشان ہو جائیں گی۔ دوسری طرف تیمور پاشا تابش اور اس کی ماں کو اپنے گھر پہ انوائٹ کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو تیمور پاشا اور علیزے تو انہیں دیکھ کر وارم ویلکم کرتے ہیں۔ اگر کوئی خوش نہیں ہے ان کے گھر پہ آنے پہ تو ظاہر ہے کہ وہ صرف ارجمند ہے۔ اسے تو تابش سے پہلے ہی خار تھی کہ وہ ان کے سٹیٹس سے میچ نہیں کرتا، اور پھر رمشا کی باتیں سننے کے بعد کہ مجھے تو آپ بہت باتیں سناتی تھیں، اب تابش جیسے غریب لڑکے سے جب اپنی بیٹی کی شادی کریں گی تب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا رہی ہیں؟ تو ارجمن سوچ لیتی ہے کہ مجھے بہت طریقے سے تابش کو علیزے کی زندگی سے نکال کے علیزے کی شادی سالار سے ہی کرنا ہوگی۔ اب تیمور پاشا کو تو نہیں پتا کہ تابش اس جاب سے نکالا جا چکا ہے۔ وہ اپنے خاص بندے سے کہتے ہیں کہ تم نے تابش کی ورک پلیس پہ جانا ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کیسا لڑکا ہے۔ بہرحال اب تابش یہاں آیا ہے تو تیمور پاشا اس سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں، جس پہ تابش بھی تیمور پاشا سے کہہ دیتا ہے کہ سر میں آپ کے کنسرنز اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں، میں علیزے سے محبت کی وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس شادی کے ذریعے اپنی لائف کو سیٹل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ جو سکون اور آسائشیں علیزے کو آپ کے گھر میں میسر ہیں وہ سب تو شاید میں کبھی بھی نہ دے سکوں کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ وعدہ میں آپ سے بہرحال کرتا ہوں کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے علیزے کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تیمور پاشا تو تابش کی جب یہ بات سنتے ہیں تو اس سے بے حد متاثر ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ میری بیٹی نے سچ میں ایک ہیرے کا انتخاب کیا ہے۔ بہرحال اب تیمور پاشا نے چونکہ اپنے خاص آدمی کو تابش کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بھی کہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اسے پتہ چل جائے کہ تابش کی جو جاب گئی ہے اس کے پیچھے دراصل تیمور پاشا کی بیوی یعنی کہ ارجمند کا ہاتھ ہے۔ اور سجل کو بھی تو پتہ ہے کہ تابش کی جاب چلی گئی ہے، اگرچہ یہ نہیں پتا کہ ارجمند کی وجہ سے گئی ہے، لیکن وہ بھی تیمور پاشا کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ تابش کی جاب جس وجہ سے بھی گئی ہے وہ ایک محنتی انسان ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جلد ہی کوئی نئی جاب بھی تلاش کر لے گا اور علیزے کی طرف سے آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تیمور پاشا تابش کو اپنا ہی آفس جوائن کرنے کی آفر کر دے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب وہ اس کا داماد ہونے جا رہا ہے اور ارجمند کے سارے کھیل پہ اس طرح سے پانی پھر جائے گا۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے ارجمند کے اتنے سارے پلانز کے بعد اس کی جیت ہوگی یا ہار؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔